بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارا ساتھی تمہیں اندر بلا رہا ہے، کہتا ہے ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر کیبن میں آ جاؤ۔ میں نے کیبن سے 2 قدم باہر نکل کر کہا، اس نے قدیم خان سے بات کر لی ہے۔ میری آواز سن کر وہ تیزی سے بولا، چلو تم دونوں باہر آ جاؤ اور کیبن میں چلو۔ اس نے گل خان اور موسولینی کو مخاطب کیا، مگر وہ دونوں باہر نہیں نکلے۔ سنتے نہیں ہو تم، باہر آ جاؤ۔ وہ پھر بھونکا۔ اس اثنا میں اس کے پاس جا پہنچا۔ کار ہم سے کوئی 8 قدم دور تھی اور میں اس وقت اس آدمی کے پہلو جا کھڑا تھا۔ اس کی بندوق کا رخ سیدھا کار کی طرف تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت غنیمت تھا۔ وہ میری طرف سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کی رگ مسل دی۔ وہ بے خبری ہی میں مارا گیا اور یوں زمین پر جھول گیا جیسے وہ نیند سے سرشار ہو رہا ہو۔ اس کو فوراً ہی میں کھینچ کر کیبن کی طرف لپکا اور اسے کیبن کے عقب میں ڈال دیا۔ ان دونوں کی بندوقیں اٹھا کر میں نے اندر رکھ دی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اب زیادہ قریب آ گئی تھیں۔ کوئی سامنے سے ٹیلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنا فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ بائیں جانب ایک گھنا جنگل دکھائی دیتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ٹیلے اور پہاڑی کے عقب میں کیا ہے۔ اس اثنا میں گل خان اور موسولینی بھی کار سے باہر نکل آئے۔ اسٹین گنیں انہوں نے ہاتھوں میں سنبھال رکھی تھیں، جیسے وہ شکار پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کتوں کے سامنے گل خان نے باہر نکلتے ہی گولی چلا دی، یوں کہ وہ بے آواز گولی تھی۔ اس کے پستول پر سائلنسر لگا تھا۔ چاروں کتے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ پستول اس نے کہاں سے لیا تھا۔ ابھی وہ کتوں سے فارغ ہو کر آگے نکلے ہی تھے کہ ٹیلے کے عقب سے 3 آدمی الگ الگ گھوڑوں پر سوار دوڑتے نظر آئے۔ تینوں کے گھوڑے سفید تھے۔ چاندنی میں وہ مجھے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیے۔ تینوں ملیشیا کے کپڑوں میں ملبوس تھے، جن پر سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے سویٹر پہن لیے تھے۔ سب سے اگلا آدمی قدیم خان تھا۔ انہوں نے بڑے کروفر سے پستول گلے سے لٹکا رکھے تھے، جیسے وہ جگہ ان کی جاگیر ہو اور جس کے اندر وہ جس کو چاہیں جانے سے روک سکتے ہوں۔ ان کو سامنے سے جھپٹتا دیکھ کر گل خان اور موسولینی فوراً ہی کار کی اوٹ میں دبک گئے، اس طرح کہ ان کے ہتھیار اب سامنے نظر نہیں آتے تھے، اگرچہ دونوں قد کاٹ کے اعتبار سے ایک جیسے تھے اور انہیں کار کی اوٹ میں دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں کیبن کے دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ آئے اور سیدھے کار کی طرف بڑھے، مگر میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا، کیا تم قدیم خان ہو؟ میرا لب و لہجہ شاید بہت ہی نامانوس تھا۔ وہ تینوں فوراً رک گئے، اس طرح کہ اب میں کیبن کی طرف سے اور گل خان کار کی طرف سے انہیں نرگے میں لے سکتے تھے۔ کون ہو تم؟ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم قدیم خان ہو؟ ہاں، تم نے سرفراز سے سن لیا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کیبن میں بندہ پڑا ہے۔ قدیم خان، یہ تم میجر کب سے ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں، تم ہو کون؟ جانتے ہو یہ فوجی علاقہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، نہ تم میجر ہو نہ یہ علاقہ فوجی ہے۔ مجھے بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس اثنا میں موسولینی اور گل خان اسٹین گنیں سیدھی کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ بہتر ہے کہ تم تینوں اپنے ہتھیار پھینک دو اور گھوڑوں سے اتر آؤ، موسولینی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے توقف سے اس کی آواز پھر سناٹے کو کاٹنے لگی۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، اس نے پھر انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اب اس کی اسٹین گن اور زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ قدیم خان، میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ میں نے اب کی بار موسولینی کی آواز سے کہیں زیادہ کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چاند اس گھڑی بہت نیچے جھک آیا تھا۔ مشکل کا کوئی حال ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور موت انہیں سامنے نظر آ گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، ہم ان کے گھوڑے بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ تمہارا مقصد کیا ہے بالآخر؟ اس نے ہمت کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ گھوڑے ان کے ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کتے اور قدیم خان، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسولینی نے کار سے 2 قدم آگے نکل کر کہا۔ اس کی للکار خاطر خواہ اثر ہوا۔ ان تینوں نے اپنے پستول گولیوں سمیت اتار کر سامنے پھینک دیے۔ گھوڑوں
से नीचे उतर आओ और वक्त जाया मत करो। ये गुल खान ने इन्हें फिर याद दिलाया। गोली चलाकर हम वहाँ मजीद अफरा तफरी नहीं मचाना चाहते थे, कई लोग मतवज्जो हो जाते। गुल खान की तहकम अमेज लहजा असर कर गया और वो घोड़ों से उतर आए। ये बहुत अच्छी बात थी। गुल खान और मुसोलिनी तेजी से उनके पास जा पहुँचे। हाथ ऊपर उठा लो और कैबिन की तरफ चलो, जल्दी करो। गुल खान ने उनके घोड़ों की लगामें यकजा करते हुए कहा। मुसोलिनी ने स्टेन गन की ज़द में ले लिया था। वो बुरी तरह बेबस हो गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो कदीम खान कोई पुरानी तर्ज का वैशी नजर आता था। इसने दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी और मुझे भी एक गजबनाक तेवरी हर वक्त इसके माथे पर चढ़ी रहती थी। बाल भी इसके खासे लंबे थे। इसने गुल खान की बात पर अमल करते हुए सबसे पहले हाथ उठाए। दूसरे दोनों आदमियों ने भी हाथ ऊंचे कर लिए। इन्हें धकेलकर मुसोलिनी कैबिन की तरफ ले आया। इनकी मुश्किल कस दो गुल खान और इन्हें अंदर डाल दो, मैंने उनके लिए दरवाजा खाली करते हुए कहा। मुसोलिनी इन्हें फिर स्टेन गन के दस्ते से हाँकता हुआ कैबिन में दाखिल हो गया। गुल खान की समझ में नहीं आता था कि वो रस्सी कहाँ से ले। इसने कैबिन में इधर उधर निगाह डाली तो उसे कोने में बिजली के तारों का गुच्छा नजर आया। बोला, ये ठीक रहेंगी। हाँ, क्या हर्ज है, जो भी मिले बेहतर है। मेरा इशारा पाते ही इसने जेब से छुरा निकाल कर तार के टुकड़े कर दिए। इस असना में मुसोलिनी इन तीनों को धकेल कर दीवार के साथ लगा चुका था और वो लोग अपने साथी का हशर देख चुके थे। वो अभी तक बेहोश पड़ा था और इसको अभी इस हालत में बहुत देर तक रहना था। तार कटते ही गुल खान ने सबसे पहले कदीम खान को झंझोड़ते हुए इसके दोनों हाथ बांध दिए। फिर वो इसके पांव जकड़ने लगा तो इसने आखिरी दाव के तौर पर अपनी जान छुड़ाने के लिए उल्टी हुई मेज पर से कूद जाने की सोची, मगर गुल खान इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। इसने कदीम खान के पेट में घूंसा दे मारा। वो इसे बर्दाश्त ही न कर सका। वो आराम पसंद और तन आसान आदमी कुछ भी न कर सका। इसे सिर्फ अपना हुक्म मनवाना आता था। पता नहीं इसने अपने पीछे कैसी कैसी दास्तानें बखेर रखी थीं। किस किस मजलूम को इसने इसकी इज्जत व आबरू और अना से महरूम किया होगा। गुल खान की एक भी जरब बर्दाश्त न कर सका और पैर बंधवाकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इसके साथ ही हमारे लिए ज्यादा परेशानी का सबब नहीं बने। इन्हें गुल खान ने इत्मीनान से बांध कर अलग डाल दिया। वो बेचारे मुंह से कुछ बोलते ही नहीं थे, हालांकि वो होश में थे और हमारी हर बात सुन रहे थे। उन सब को बेबस करके हम तीनों कैबिन के अंदर कुर्सियों पर बैठ गए। लालटेन की रोशनी में उन तीनों के चेहरे हमारे सामने थे। इन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई उनको यूं ऐसे खोली में डाल सकेगा। वो गरजती बरसती घटाक की तरह इस फजा पर छाए हुए थे। करीम खान के बाजू पर कुछ बिल्ले लगे हुए थे। मुझे मालूम था कि वो बिल्कुल जाली हैं। दोनों सिपाही भी जेबों के ऐन ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों ऐसे निशान लटकाए हुए थे। वो भी नकली थे। कौन पूछता होगा उनसे वहां आकर कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों पर रोब डालने के लिए इन्होंने ये तरीका इख्तियार कर रखा था और मेरा ख्याल है कि ओहदे भी उनके वैसे ही थे। कोई मेजर कहलाता था तो कोई कर्नल हो सकता है, कोई उनमें जर्नैल भी बन चुका हो। तो तुम मेजर कदीम खान हो। ये कैसी फौज बना ली है तुमने? ये किस्सा क्या है खान? मूंछ बहादुर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने कदीम खान के घुटने पर पांव रखते हुए कहा। अपनी टांगे इसने बहुत ही बेहुदा तरीके से फैला रखी थी। घुटने पर पांव पड़ते ही वो सीधा होकर बैठ गया। आंखें इसकी खुमार आलूद नजर आती थी, जैसे वो पूरी बोतल चढ़ा आया हो। हम चित्राल मलेशिया के आदमी हैं और यहाँ नहर की खुदाई का काम देख रहे हैं। मुझसे सोच समझ कर बात करो। यहाँ कर्नल नजर शाह का हुक्म चलता है, समझे? हटाओ ये पैर। वो बेखबर नहीं होंगे, किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँच सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं अपनी हंसी न दबा सका। इसका अंदाज बड़ा ही मुअस्सर था, मगर वो सूरत हाल से लगा नहीं खाता था। चित्राल मलेशिया गुड, अच्छी गढ़ी है तुमने। और ये लाडली गांव के लोग तुमने कहाँ खपाए हैं? इनकी औरतें, उनके बच्चे कहाँ हैं? वो सब, उनसे हमें क्या वास्ता? मैं किसी लाडली गांव को नहीं जानता। किन लोगों की बात करते हो तुम? इसे बताओ मुसोलिनी, इसे बताओ कि उनमें तुम्हारे बीवी बच्चे भी शामिल थे। उन लोगों में जो रात को ट्रकों में लाद कर यहाँ लाए गए, उनमें और भी बहुत से शामिल थे। कोई 250 नफर बनते हैं। इन्हें कहाँ रखा है तुमने? मुझे कुछ पता है। हमारे पास यहाँ नहर की खुदाई के लिए
500 मजदूर हैं, वो मुख्तलिफ हिस्सों में काम करते हैं और हम इन्हें बाकायदा मजदूरी देते हैं। तुम झूठ बोलते हो करीम खान, मगर हमारे सामने ये सब नहीं चलेगा। अभी तुम यहाँ बंद कर बैठे हो भेड़ के बच्चे की तरह, हम इससे आगे भी जा सकते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो तुम्हें खुद देख लेंगे। ऐन उस वक्त वायरलेस की घंटी बजने लगी। इस मुसीबत को हमें वहाँ से हटा देना चाहिए था। हेलो, मैंने जी कड़क कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन? किसी की तहकम अमेज आवाज उभरी। सरफराज, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ गला खराब है मेरा? बात क्या है? 921D के इस साले ने अपना कोड वर्ड देते हुए कहा। ओए बात कर यार, 921 ये टाइम है, कोई ऐसी बातों का मुझे नींद आ रही है। तो तुम सरफराज हो? कोई खास बात? मेजर कदीम इधर ही गए हैं। हाँ, वो हमारे पास आए थे, अब आगे निकल गए हैं। ठीक है, ये कहकर इसने वायरलेस बंद कर दिया। मेरा ये वहम था कि मैंने इसकी तसल्ली कर दी है। बात करके मैंने खुद को उसके सामने बेनकाब कर दिया था। मालूम ये होता था कि इन्होंने अपनी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था और दिन रात वो वायरलेस के जरिए एक दूसरे को हालात से बाखबर रखते थे। हम ऐसे सांपों के नरगे में आ गए थे जो शिकार पर चुपके से हमला करते हैं। हम कोई इसमें आजम पढ़कर उनसे निमट सकते थे, क्योंकि हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि वो लोग इस जगह कर क्या रहे हैं। करीम खान ने तो लाडली से बिल्कुल ही लातल्लकी का इजहार किया था। ये कौन था करीम खान वायरलेस पर? मुझे क्या पता, मैं तो पैगाम सुन नहीं रहा था। तो बात किस तरह करता है प्यारे? जानता है तू किसके कब्जे में है? इसको पकड़ने के लिए नीचे झुका, मगर गुल खान ने मुझे रोक दिया। यहाँ से निकल चलो सरदार साहब, ये अच्छी जगह नहीं है। वो जंगल बेहतर रहेगा। नहीं, वो इसी जंगल में रह रहे हैं, वहाँ हर कदम पर खतरा होगा। मुझे तो ये भेड़िए नजर आते हैं, बेगुनाह लोगों का खून चूसने वाले। आओ हम कार में बैठकर आगे निकलते हैं। ये कहकर मैंने वायरलेस के तार काट दिए और फिर गुल खान और मुसोलिनी को लेकर तेजी से कार की तरफ लपका, इस हाल में कि उन दोनों ने करीम खान को डोली डंडा बनाकर ऊपर उठा लिया था। हमें फौरन वहां से निकल जाना चाहिए था। कैबन का वायरलेस हमारे लिए बड़ी बर्बादियां ला सकता था और उनकी कुव्वत का हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। कार में करीम खान को डालते हुए गुल खान बोला, मेरा ख्याल है हम सीधे आगे निकलते हैं। तुम दोनों कुछ दूर जाकर उतर जाओ, मैं इस पहाड़ी के पीछे जाकर खुद पता करता हूँ कि मामला क्या है। जी नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, गुल खान ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तो फिर कार को किसी जगह छुपा दो, हम पैदल चलेंगे। कार चंद ही लम्हों बाद टीले के पास जा पहुंची। उनके घोड़े अभी अपने सवारों के बगैर खड़े थे। गुल खान ने कार फिर वापस यूं घुमा ली। क्या करते हो भाई, मुझे यहाँ उतार दो। नहीं, ये घोड़े कब्जे में ले लें सरदार साहब, उधर जंगल के करीब खड़ी करता हूँ। ये कहकर उसने मुझे और मुसोलिनी को नीचे उतार दिया और खुद गाड़ी को जंगल की तरफ ले चला। चंद ही मिनट बाद हम घोड़ों पर सवार हो चुके थे। तीसरे घोड़े की मुसोलिनी ने पकड़ ली और हम तेजी से जंगल की तरफ भागे। गुल खान ने कार एक दरख्त के नीचे झाड़ियों की ओट में खड़ी कर दी। कदीम खान इसमें बंधा पड़ा था। एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती था। वायरलेस पर जो बात मैंने की थी वो इनका शक और ज्यादा पुख्ता करने के लिए काफी थी। पता नहीं वो किस तरफ से चढ़ दौड़े। अभी तक हम इस जगह को सही तौर पर समझ नहीं पाए थे। घोड़ों पर सवार होकर हम जंगल के किनारे किनारे दौड़ते हुए टीले के पास से गुजर गए। सामने कोई 6 फरलांग के फासले पर एक पहाड़ी थी। अभी तक हमें वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आता था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मगर जैसे ही हम टीले के पास से होकर निकले तो हमें आवाजों का एक बेहंगम शोर सुनाई दिया, यूं जैसे हवा जैसे बेशुमार आदमी किसी जगह यकजा होकर आवाजों का तूफान उठा रहे हों। उन आवाजों का ताक़ुब करते हुए हम बिल आखिर पहाड़ के करीब जा पहुंचे और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मैं गुल खान मुसोलिनी के दरमियान खड़ा था। पहाड़ी का मंजर बड़ा दिल फरेब नजर आ रहा था। छोटे छोटे दरख्त नीचे से ऊपर तक उसे ढांपे हुए थे। वो आवाज पहाड़ी की दूसरी तरफ से उठ रही थी और अब वो ज्यादा वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। अभी हम पहाड़ की पहली जानब बढ़े ही थे कि एक लर्ज़ाखेज आवाज ने हमें हुक्म दिया। बड़े ही मजबूत लहजे में कह रहा था, रुक जाओ, तुम हमारी जमीन पर हो। उस वक्त हमारे पिस्तौल नेफे में और स्टेन गने कंधों पर लटकी थी।
ہم نے گھوڑے وہیں روک دیے۔ آواز کچھ زیادہ دور سے نہیں آ رہی تھی۔ ہم تینوں گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں ہمیں درختوں کے اندر کئی آدمی حرکت کرتے نظر آئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور ان کا رخ ہماری طرف تھا۔ ان کی تعداد 6 تھی اور 3 کی ٹولیوں میں بٹ کر ہماری جانب آ رہے تھے۔ ان سے ہم نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ وہ برابر آگے بڑھتے چلے آئے۔ اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو۔ اس مرحلے کے لیے ہم ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھے، اس لیے ہم نے اپنے پستول نیفوں میں چھپا لیے تھے اور وہ ہم ان پر کسی طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آدمی کو ایسی حالت میں کچھ نہ کچھ تو بچا کر ضرور رکھ لینا چاہیے، مگر انہوں نے اگر ہماری تلاشی لینے کی کوشش کی تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے اسٹین گنیں الگ رکھ دیں۔ 3 آدمی ایک دم ہمارے سامنے آ گئے۔ اب تک وہ درختوں کی اوٹ میں کھڑے تھے، وہ بھی ملیشیا میں ملبوس تھے، البتہ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولا، کون ہو تم اور یہ گھوڑے کہاں سے لیے تم نے؟ اس کی صورت بھی اس قدیم خان ایسی تھی، داڑھی اور مونچھیں اس نے بھی بے تحاشا پال رکھی تھی، مگر اس کے چہرے سے ایسی صفاقی جھلکتی تھی کہ میں سمجھا کہ اس نے شاید ہی کبھی کسی کو معاف کیا ہوگا۔ یہ آوارہ پھر رہے تھے، ہم نے پکڑ لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ میجر قدیم خان کہاں ہے؟ ان کا ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم تو نظر شاہ سے ملنے آئے ہیں۔ ڈار صاحب کا ایک پیغام انہیں دینا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام غلام جلانی ہے، یہ گل خان اور مسولینی ہیں میرے دوست۔ آؤ میں تمہیں نظر شاہ سے ملواتا ہوں۔ یہ چترالی ملیشیا کا یونٹ ہے اور ہم یہاں نہر کی کھدائی کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اشارے سے دوسرے سپاہیوں سے کہا کہ وہ زمین پر پڑے ہمارے ہتھیار اٹھا لیں۔ وہ جب مشین گنیں اٹھا چکے تو وہ آدمی بولا، میرا نام طاہر علی ہے اور میں صوبے دار ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ اگر کوئی اور ہتھیار تمہارے پاس ہے تو وہ بھی ہمیں دے دو، اس کی فکر نہ کریں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے اشارے پر اس کے ساتھی نے گل خان کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ گل خان بدک کر پیچھے ہٹا تو ہمارے عقب سے ان کے 3 آدمی ہمیں للکارنے لگے، سیدھے کھڑے رہو اور تلاشی دو، ہم کسی آدمی کو ہتھیار لے کر اندر نہیں جانے دیتے۔ تلاشی کے دوران ان کے نیفوں سے پستول برآمد ہو گئے۔ وزیر علی میری طرف لپکا اور اپنا پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اس نے میرے نیفے پر ہاتھ ڈال دیا۔ پستول وہاں بھی موجود تھا، وہ اس نے ہنستے ہوئے نکال لیا۔ تم تو کہتے تھے کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہمارے پاس رہنے دیں۔ صفی اللہ، تم آؤٹر پوسٹ کے کیبن کو دیکھو، میجر صاحب ادھر ہی ہوں گے، ان کے سامنے ہم ان سے بات کریں گے۔ آؤ میاں، میں تمہیں نظر شاہ سے ملاتا ہوں۔ پستول کی بات وہ گول ہی کر گیا۔ اب اس کے 3 سپاہی ہمارے گرد تھے اور 3 گھوڑوں پر سوار ہو کر کیبن کی طرف نکل گئے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی خطرناک تھی۔ میں نے قدیم خان کے ساتھیوں کو بے ہوش نہیں کیا تھا اور خود قدیم خان ہماری کار میں بندھا پڑا تھا۔ وہ لوگ جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ان کے ساتھیوں کی اس حالت کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ طاہر علی کے ساتھ بہرحال ہم چل دیے، اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ وہاں کی اصل صورتحال سے آگاہ ہونے کے لیے وہ مرحلے تو ہمیں طے کرنے ہی تھے، یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم ان کے اسیر ہو کر آگے جائیں گے۔ طاہر علی نے مجھے پستول کی زد میں لے رکھا تھا، گل خان اور مسولینی بھی بے بس ہو گئے تھے۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد ہم پہاڑی کو دائیں ہاتھ سے عبور کر کے ایک بڑے سے کوارٹر کے سامنے جا پہنچے۔ ایک بڑے سے برآمدے کے عقب میں 6 کمرے بنے تھے۔ برآمدے میں لالٹین جل رہی تھی، 2 مسلح سپاہی وہاں پہرا دے رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ تن کر کھڑے ہو گئے۔ اس کوارٹر کے عقب سے اب وہ بے ہنگم شور کہیں زیادہ واضح طور پر سنائی دے رہا تھا، مگر ابھی ہم اس کا براہ راست جائزہ نہیں لے سکے تھے۔ سوار محمد، ذرا 6 نمبر کھول دو، یہ آدمی آج رات وہاں رہیں گے۔ طاہر علی نے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ جانور کہاں سے پکڑ لائے آپ؟ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی ہے، یہ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ان سے ملاقات صبح ہی ہو سکے گی۔ سپاہی نے اسی وقت کوارٹر کا دروازہ کھول دیا۔ چلو ادھر رات یہاں گزارو، صبح تمہارے سب لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ چلو۔ اس کی آواز ایک دم تحکم امیز ہو گئی، جیسے پہلی بار اس پر ہماری نیت کا انکشاف ہو رہا ہو۔ گل خان
خان اور مسولینی نے بڑی بے چارگی سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اگر یوں ہی چوہے کی طرح مرنا تھا تو تم ہمیں ادھر کیوں لائے تھے، اور وہ بھی ایسی بے سر و سامانی میں۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ ان سے براہ راست ٹکرائے بغیر ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ اتنے سارے لوگوں کی مصیبت ختم کرنے کے لیے اگر ہم 3 آدمی قربان بھی ہو گئے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا، محض اس لیے کہ وہ آسیہ کا گاؤں تھا اور جو لوگ اس جبر کا شکار ہوئے تھے وہ اس کے مظاہرے تھے، اور انہیں امید تھی کہ گاؤں کا مالک ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس کے سوا تو ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گل خان اور مسولینی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم اگر چاہتے تو ان 6 کے 6 آدمیوں کو باہر پہاڑی کے سامنے ہی ڈھیر کر دیتے، مگر یہ کوئی اچھی بات نہ ہوتی۔ اتنے سارے لوگوں کا خون بہا کر بھی ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکتے تو پھر اس خون ریزی کا کیا فائدہ تھا۔ کمرے میں ایک دری بچھی تھی اور چادر کمبل ایک کونے میں طے کر کے رکھے تھے۔ طاہر علی نے فوراً ہی دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تھوڑی سی رات باقی ہے، یہ گزر جائے تو صبح تم سے ملاقات ہوگی۔ ویسے تمہارے آنے کا اصل مقصد میں سمجھ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے سردار صاحب، ان کو ہم وہیں ختم کر سکتے تھے، ہتھیار بھی ضائع کر دیے، یہ اچھی بات نہیں ہوئی ہے۔ کچھ نہیں گل خان، مجھے اس خون ریزی سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ ہم کس کس کو مار سکتے ہیں، ہم ان سب کو تہ تیگ کر سکتے تھے، مگر آپ نے موقع ضائع کر دیا، بالکل ضائع کر دیا۔ اب ان کی قید میں پڑے رہیں گے، یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے ساتھی جو کیبن میں بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آتے ہی ان کے کان بھر دیں گے۔ اللہ ہی بہتر کرے، میں نے اسی لیے ہاتھ روکا کہ میں اس قتل و غارت گری سے متنفر ہو چکا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں کیسی شفا دے دی ہے، اب میں کیسے کسی کو قتل کر دوں۔ ہاں، ان کے سرگنے پر میرا ہاتھ پڑا تو پھر وہ بچ کر نہیں جا سکے گا، مگر شاید یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ تم شاید ٹھیک ہی کہتے ہو، میں ان دونوں سے سخت شرمندہ تھا۔ گل خان بار بار ہاتھ مال رہا تھا، یہی حال مسولینی کا تھا۔ وہ اپنے بڑے شیر کے پنجے ایسے ہاتھ دیکھ کر اپنی بے بسی پر شدید کرب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وقت ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ بڑے ہی غلط وقت پر ہوا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم واقعی وہاں چوہے کی موت مرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ساری رات ہماری آنکھوں میں گزر گئی۔ مسولینی بھی شاید شدید ذہنی عذاب میں مبتلا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے، کیونکہ اس وقت صبح کے 4 بجے تھے کہ گل خان ایک دم بدتمیزی پر اتر آیا، بہت غضبناک ہو کر بولا، تم نے ہمیں مروا دیا ہے، تم بڑے سردار بنے پھرتے ہو، تمہیں کیا پتا قید کیا ہوتی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں گل خان، ذرا دن تو نکل لینے دو، پھر کیا کر لو گے تم، اول درجے کے احمق ہو تم، خود تم اس چوہے دان میں آپ پھنسے ہو، ورنہ ہم ان کو تہس نہس کر دیتے، تم مجھے گالی بھی دو گے۔ سن رہے ہو مسولینی، میں سننے کا عادی نہیں ہوں، وہ ٹھیک کہتا ہے، تم بالکل گدھے ثابت ہوئے ہو، ان کے آدمی بے ہوش کر دیے، پھر ان کی قید میں آپ پھنسے، کیا کرو گے تم ذرا اس بات پر غور کرو، میرا بس چلے تو میں تمہارا منہ نوچ لوں، صرف بہن جی کا لحاظ ہے، ورنہ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اور زیادہ تپ چکا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم دونوں اپنی یہ بکواس بند رکھو، جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، یہی بہتر تھا۔ کیا بہتر تھا؟ یہی کہ ہم یہاں کتے کی موت مریں گے، ہمیں بیڑیاں پہنا کر ادھر نہر کی کھدائی میں جوت دیں گے، یا پھر قتل کر دیں گے، انہیں 3 آدمی اور مل جائیں گے، مفت کے 3 آدمی، کر لو گے یہ مشقت، ڈولو گے بوجھ، اس بگار کو کیا سمجھتے ہو تم، بڑے بڑے پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ وہ تو ٹھیک ہے مسولینی، مگر گل خان چمک کر آگے بڑھا اور بولا، کیا اگر مگر لگا رکھی ہے تم نے، کیوں پھنسا دیا تم نے ہمیں، بولو کیا لگتا تھا تمہارا طاہر علی، اس کو دیکھتے ہی تم اتنے نرم ہو گئے کہ سیدھے اس پھندے میں آپ پھنسے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم ایسے خبیث آدمی، ہم نے اپنا سردار بنا لیا، میں بہن جی کو بھی جواب دے لوں گا۔ غضبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میرے گریبان پر ڈال کر مجھے زمین پر سے اٹھا لیا، بولو کیا لگتا تھا وہ تمہارا، تم نے ہم سے بڑے ہتھیار رانگ رکھوا دیے اور ان کے آگے لگ گئے بھیڑ کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے منہ پر دائیں ہاتھ سے تھپڑ مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک دم اس کی ناک پر مکہ مار دیا، وہ اسی کی ٹکر
چکر تھی کہ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا، شاید اندر سے وہ ہل گیا تھا، اس کے ہاتھ سے میرا گریبان چھوٹ گیا، وہ ذرا جھک کر پیچھے ہٹا اور پھر وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس حال میں اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا جسے اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ آور ہونے سے پہلے اپنی آستین سے صاف کر لیا تھا۔ اوئے یہ کیا کرتے ہو گل خان، چھوڑ دو اسے یارو، ہم پہلے ہی سخت مصیبت میں ہیں۔ مسولینی ہمیں چھڑانے کی کوشش کی مگر گل خان نے مجھے اڑنگا دے کر ایک طرف گرا لیا۔ وہ بہت زیادہ غضبناک ہو چکا تھا اور پتہ نہیں اس کی نیت کیا تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ ضرور میرے سینے میں گھونپ دیتا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، پرے ہٹ جاؤ مسولینی، میں اس کی حماقت کا مزہ اسے چکھا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر کوہنی اس نے میری آنکھ پر مارنی چاہی۔ اس کا ارادہ سمجھتے ہی میں نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ بچایا، ورنہ وہ مجھے اندھا ہی کر دیتا۔ کوہنی اس کی میرے کندھے پر لگی، اس کو یوں پاگل ہوتے دیکھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے پتہ بھی نہ چل سکا ہوگا۔ جب میں نے اس کی رگیں مسل دیں وہ ایک دم بے سدھ ہو گیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس کی آنکھیں تو کھلی رہ گئی تھیں مگر اس کی زبان بھی باہر لٹک گئی تھی۔ یہ بڑی خوفناک علامت تھی۔ گل خان کو اس ارادے سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ میں نے جب اسے پرے ہٹایا تو وہ لاش کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ یہ اسے کیا کر دیا ہے تم نے؟ اس کی نبض دیکھو، یہ مجھے مار دینا چاہتا تھا، یہی ارادہ تھا اس کا۔ اوئے سردارا، تیری ایسی تیسی، تو نے اسے جان سے مار دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مسولینی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سر پر زبردست مکہ لگایا۔ اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ ایک لہجے کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا، پھر بھی میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور بائیں ہاتھ سے میں نے مسولینی کے جبڑے پر گھونسا دے مارا۔ اس گھونسے کی قوت کا مجھے اندازہ تھا، میں پورے کا پورا کھینچ کر اپنی مٹھی میں منتقل ہو جاتا تھا۔ مسولینی الٹ کر نیچے گر گیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ اس کا نچلا جبڑا اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا اور وہ بھی شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک میں اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر میں نے اس کے جبڑے پر بایاں پاؤں رکھ کر اس کا چہرہ درست کر دیا، ورنہ وہ اسی حالت میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ ان دونوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ کوئی 5 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ گل خان کا منہ بند ہو چکا ہے اور اس نے زبان اندر دبا لی ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے اور اس کی نبضیں اب کام کرنے لگی تھیں۔ سانس اس کا البتہ بہت کھنچ کھنچ کر آ رہا تھا، پھر بھی اس کے زندہ رہنے کی امید قائم ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ میں ان سے ایسا سلوک نہ کرتا تو وہ مجھے اس رات زندہ نہیں رہنے دیتے۔ دونوں کا مغز الٹ چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے جان بوجھ کر ان کو اس پریشانی میں پھنسا دیا ہے، حالانکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں اتنا میں نے ضرور کیا تھا کہ جب طاہر علی میرے سامنے آیا تو میں نے اس پر گولی نہیں چلائی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، شاید اس کی قسمت اچھی تھی، عین ممکن ہے میرے ذہن پر اس گھڑی کوئی بہت ہی واضح قسم کی سچائی حاوی ہو چکی ہو۔ خیراں کو جس طرح میرے ہاتھ سے شفا ہو گئی تھی، جس طرح شب خیر کو میں نے درد سے نجات دلا دی تھی، وہ سارا معاملہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے میرا ذہن الجھتا چلا گیا تھا اور میں اس بارے میں اب زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا۔ مجھے خدا نے کسی ایسی ہی طاقت سے نواز رکھا تھا جس کا میں ابھی تک ادراک ہی نہ کر سکا تھا، ورنہ وہ طاقت تو موجود تھی اور وہ ایسی قوت تھی جو مجھے دوسرے لوگوں سے بالا بلند کرتی تھی۔ میں اگر چاہوں تو کسی بھی آدمی کو اس کی تندرستی واپس لوٹا سکتا ہوں، کسی بھی درد کو ہاتھوں کی پوروں سے چن سکتا ہوں۔ یہ بات میں نے آزمائی تھی، 3 بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس اجڑے ویران گاؤں لاڈلی سے جب میں نکلا تو میں اسی سوچ میں گم تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتا ہوں۔ میرے وجود میں ایک اور غلام جیلانی موجود ہے جسے قتل و غارت گری سے نفرت ہے۔ یہ راستہ میرا نہیں ہے، مجھے واپس ہو جانا چاہیے تاکہ میں کسی جگہ بیٹھ کر لوگوں کی اطمینان سے خدمت کر سکوں۔ ہزاروں لاکھوں انسان بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، انہیں شفا کی ضرورت ہے اور میں انہیں شفا دے سکتا ہوں۔ یہ مسیحائی مجھے مل گئی ہے، مجھے اس اعجاز سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ شاید یہی وہ خیال تھا جس کے زیر اثر میں نے طاہر علی
علی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ گل خان کو میری یہ بات پسند نہیں آئی، وہ بادل نخواستہ اپنا سب کچھ وہاں پھینک کر میرے ساتھ تو آ گئے مگر میرے خلاف ان کے دل میں گرا پڑ گئی اور کمرے میں آتے ہی وہ مجھ پر پل پڑے۔ یہ اچھی بات نہیں تھی، ان دونوں پر میں بہت زیادہ انحصار کرتا تھا اور وہ میری ہر بات مانتے بھی چلے آ رہے تھے، مگر اب وہ ایسے باغی ہوئے تھے کہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھلا ان کے ہاتھوں یوں تارن والا کیسے بن جاتا؟ ان کا یہی علاج تھا جو میں نے کر دیا۔ کوئی 10 منٹ بعد مسولینی کو ہوش آ گیا اور وہ فرش سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا جبڑا شاید ابھی تک اپنی جگہ پر نہیں بیٹھا تھا، وہ بار بار اپنے منہ کا زاویہ درست کر رہا تھا مگر مجھ سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کھلی کھڑکی میں سے آوازوں کا بے ہنگم شور زیادہ واضح سنائی دیتا تھا۔ آدمی مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کوارٹر کے عقبی حصے کی دیوار سدے راہ تھی مگر اتنا مجھے معلوم تھا کہ میں آوازوں کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے۔ مسولینی اور گل خان کو اپنی طاقت پر بہت گمانڈ تھا، شاید وہ کسی بھی مقام پر اس طرح کسی ایک آدمی سے پسپا نہیں ہوئے تھے۔ میں بھی ان سے کب نمٹ سکا تھا؟ کسی کو کسی خاص داؤ پیش سے زیر کر لینا تو کوئی اہم کارنامہ نہیں تھا۔ شیر کو لوگ راستے میں گڑھا کھود کر نیچے گرا لیتے ہیں جس پر وہ تنکوں کی چھت ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شیر جب وہاں سے گزرے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ میں اگر مسولینی پر اپنا آہنی موقع استعمال نہیں کرتا، اگر گل خان کا گلا نہ دبا دیتا تو وہ دونوں میرے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ شاید وہ اپنی جوک میں مجھے وہیں ختم کر دیتے، یہ بات ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھی، لیکن اب وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ ان کی پچیتی میں نے ختم کر دی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے۔ میں نے جس طرح خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا اس میں کوئی عقل مندی کی بات ہرگز نہیں تھی، اور اب خدا معلوم اس کمرے میں بند ہونے کے بعد وہ ہم سے کیا سلوک کریں۔ میں ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ان کو ختم کر دینے میں اتنا گریز کیوں تھا، حالانکہ ایسا کر سکتا تھا مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ خالی ہاتھ وہ بھی نہیں تھے اور وہ زیادہ دبیز اوٹ میں کھڑے تھے اور میں اپنے ہی گولے میں پڑا تھا۔ اس سوچ میں پڑا تھا کہ میں درویش بن چکا ہوں اور میرے ہاتھ میں مسیحائی پیدا ہو چکی ہے۔ میں مریضوں کو شفا دے سکتا ہوں، پھر میں کسی کی جان کیوں لوں؟ مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وہ فیصلہ بالکل غلط تھا۔ گل خان ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ابھی مسولینی کو ہوش میں آئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر دروازے پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے فوراً ہی اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ جب باہر کا ارل کھول چکے تو دروازہ پیٹنے لگے۔ طاہر علی مجھے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ دروازہ کھول اوئے ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔